ایران کو تو ہم جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، یا کم از کم اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی ایسی چیز وائلیٹ کی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کم از کم مکمل طور پہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ سے پہلے امریکہ اس جنگ میں براہ راست نہیں کودتا تھا یا نہیں کودنا چاہتا تھا، اب امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہے؟ یہ ڈیپ سٹیٹ امریکہ کا کارنامہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو امن کے پیام پر سمجھے جاتے ہیں۔ امریکہ پر خلیجی ممالک کا بھی اس وقت تھوڑا بہت پریشر ہے، کچھ چائنا اور رشیا کا بھی پریشر ہے کہ ریجیم چینج کی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہرٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے، فار دیٹ میٹر سیریا بھی نہیں ہے، کیونکہ عراق میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی۔ سنی شیعہ فیکٹر کو اگر آپ سامنے رکھیے تو صدام حسین ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ ایرانین جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اپنے 3 نامینیٹ بھی کر دیے ہیں، وہ پھر جو سپریم کونسل ہے وہ ان کی ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ خدشات ضرور ہیں کہ سپریم لیڈر کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ موجودہ منظرنامہ اسی طرف وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پورے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد شاید 10-15 سال بعد ہم معذرت کریں گے کہ ان پہ جو الزام لگا تھا وہ درست نہیں تھا؟ مستقبل میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ایک سائڈ پہ ہوں، چائنا، رشیا، اب ایران ایک سائڈ پہ ہوں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا تیسری جنگ عظیم کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں؟ پہلے عرض کیا کہ ہمارے انٹرسٹ سے بھی نہیں ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ بنے، اور کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا مس پرسیپشن پاکستان میں ہے۔ ہم نے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے تو وہ ایک خاص پرسپیکٹو میں کیا ہے، وہ صرف پاکستان بھارت کی جو ایک کانفلکٹ ہوا اس تناظر میں کیا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں بھی اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ بالکل اس کو لے۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے ہی نادر لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جن کی نظر حالات حاضرہ پر بڑی گہری ہوتی ہے۔ جن صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے عبدالباسط صاحب ہیں، سفارتکار ہیں، اور آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو بیلنسڈ اور سین اوپینین رکھتے ہیں، ورنہ لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے ہیں اپنے اوپینین میں۔ تو جو آج کل دنیا میں سب سے بڑی خبر ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، اس تنازع کے حوالے سے، اس بارے میں ہم ان سے کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عبدالباسط صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی امار موضوع صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا، پریویلیج دیا ٹو ٹاک ٹو یو۔ سر، ایران اسرائیل تنازع جس نہج پر آج کھڑا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، کنڈیم تو ہم سبھی کرتے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے اور جو امریکہ نے کیا، کیونکہ بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیے تو ہم سب جانتے ہیں کہ 2003 کے بعد سے لے کر اب تک ایران نے جو اس کی اپنی آبلیگیشنز تھیں IAEA کے تحت یا نیوکلیئر پروگرام کے تحت، وہ سب بات پوری کی۔ 2015 میں نیوکلیئر ڈیل بھی ہو گئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے وڈرا کر لیا 2018 میں۔ تو ایران کو تو ہم جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، یا کم از کم اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی ایسی چیز وائلیٹ کی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسرائیل کی پچھلے 30 سالوں سے یہ خواہش تھی، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ نتنیاہو کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ وہ اسرائیل جو ایران کا نیوکلیئر ویپن پروگرام جو ہے وہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے، وہ کلیم تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو ڈسٹرائے کرے۔ اور وہ اب کسی حد تک جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ڈسٹرائے تو ہو گیا ہے، لیکن میری اپنی جو ناقص رائے ہے یا تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کم از کم مکمل طور پہ ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ فیسیلیٹیز آپ نے ڈسٹرائے کر دی،
لیکن باقی جو ایکسپرٹیز اویلیبل ہوتی ہے ممالک کے پاس، وہ ایران نے اب وہ ان کے پاس ہے، آج نہیں تو کل وہ دوبارہ انریچمنٹ پروسیس پہ آ جائیں گے، کہیں اور اپنی اسٹیبلش کر لیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی فیسلٹیز تو چلیے کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہو گیا، ڈسٹرائی بھی ہو گئیں۔ ابھی امریکہ سے کوئی متضاد خبریں آ رہی ہیں، پریزیڈنٹ صدر نے کہا آبلیٹریٹ کر دیا، کل ڈیفنس سیکرٹری نے کہہ دیا کہ ہم نے ڈیمیج کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو انرچ یورینیم ہے وہ ایران نے وہاں سے نکال لیا تھا، جتنا بھی ان کے پاس موجود ہے کلو گرام، 100 کلو گرام، 200 کلو گرام، 60% انریچمنٹ کے تحت وہ ان کے پاس موجود ہے۔ تو فیسلٹیز آپ نے کر دیں، فیسلٹیز 5 سال 10 سال بعد دوبارہ کہیں اور بن جائیں گی، تو وہ اب اس طرح ختم نہیں ہو سکتا جس طرح دنیا چاہتی ہے۔ بالکل اب دوسرا ایران امریکہ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ پہلے امریکہ اس جنگ میں براہ راست نہیں کودتا تھا یا نہیں کودنا چاہتا تھا، اب امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہے۔ یہ ڈیپ سٹیٹ امریکہ کا کارنامہ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو امن کے پیام پر سمجھے جاتے ہیں۔ نہیں، میں اس تھیوری پہ اتنا یقین نہیں کرتا۔ امریکہ کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی اپنا ایک مزاج ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے پیس پہ یقین رکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک جہاں بزنس مین ہیں، وہاں ایک سیاستدان بھی ہیں، اور ان کو یہ جو سارا اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان ہوا ہے، میرا اپنے خیال میں تو ویل کوآرڈینیٹڈ ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران۔ اور ٹرمپ صاحب نے جب دیکھا موقع اور کہ ان کو کریڈٹ مل سکتا ہے ایران کے، کیونکہ ایران کا سارا ایئر ڈیفنس سسٹم تو سارا ایران کا تباہ کر دیا نا اسرائیل نے، صحیح۔ تو ایک اچھی اپرچونٹی تھی امریکہ کے پاس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ وہ اس بات کا بھی کریڈٹ لیں کہ انہوں نے ایران کا جو نیوکلیر ویپنز پروگرام ہے، کیونکہ اس کو ویپنز پروگرام ہی وہ کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو جہاں تک امریکہ کے آبجیکٹیوز ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت امریکہ شاید اس حد تک نہ جائے جہاں پہ ریجیم چینج کی اسرائیل بات کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ پر خلیجی ممالک کا بھی اس وقت تھوڑا بہت پریشر ہے، کچھ چائنا اور رشیا کا بھی پریشر ہے کہ ریجیم چینج کی بات نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی ہرٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک ایران کے پروگرام کی بات ہے، اس میں رشیا، چائنا، خلیجی ممالک اور کسی حد تک پاکستان بھی، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر ویپنز پروگرام کی جانب جائے۔ پیسفل پرپسز کی انڈر آرٹیکل 6 میرے خیال میں این پی ٹی کا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہر ملک جو بھی این پی ٹی کی پارٹی ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے تو اپنا پروگرام بنا سکتا ہے، لیکن ویپنز پروگرام نہیں۔ لیکن اور ایران نے بھی ماضی میں کچھ ایسی وائلیشنز کی ہیں، اگر حقیقت آپ دیکھیے، جس کے تحت دنیا میں ایک سسپیشن تو پیدا ہوا، اور اسی وجہ سے ایران کے پروگرام کے بارے میں بہت سے خدشات رہے بھی۔ پاکستان کی بھی ہمیشہ سے یہی پوزیشن رہی کہ تمام جو پارٹیز ہیں این پی ٹی کی، وہ اپنی جو ان کی آبلیگیشنز ہیں انڈر دا ٹریٹی ان کو فلفل کریں۔ تو میرے خیال میں تھوڑی بہت ایران سے بھی غلطیاں کہیں نہ کہیں ہوئیں، اور لیکن یہ بات درست ہے کہ 2015 میں کم از کم جو نیوکلیر ڈیل ہوئی، اس کے بعد سے ایران نے کبھی اپنی جو آبلیگیشنز ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا۔ سر آپ نے ذکر کیا رجیم چینج والی افواہوں کے، اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں، اس پہ اگر آپ کچھ ہمیں بتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح طاق کے ٹارگیٹڈ فوکس اٹیک ہو رہے ہیں تو ایران کے اندر، کہ ان کی ملٹری کمانڈ کہاں بیٹھی ہے، سائنٹسٹ کہاں بیٹھے ہیں، اور بالکل فوکسڈ حملے ہوتے ہیں اسرائیل کی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انٹرنل فیکٹر ہے، کچھ لوگ انفارمیشن دیتے ہیں اور شاید وہی رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ سر رضا شاہ پہلوی 50 سال سے وہ ایران گئے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے رجیم چینج کے حوالے سے؟ افواہیں بہت زیادہ اڑ رہی ہیں، اور ہمارے خطے کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر افواہیں بدقسمتی سے حقیقت ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے، فار دیٹ میٹر سیریا بھی نہیں ہے، کیونکہ عراق میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی۔ سنی شیعہ فیکٹر کو اگر آپ سامنے رکھیے تو صدام حسین ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، میجورٹی لوگ وہاں شیعہ تھے۔ اسی طرح سیریا کا معاملہ ذرا الٹا تھا، وہاں پہ شیعہ پریزیڈنٹ تھے، رجیم تھی، اور مسلمان میجورٹی سنیوں کی تھی۔ ایران ایک
مختلف ملک ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کم از کم پچھلے جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ایک ایرانین سارے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی رجیم کے پیچھے. یہ ہے ضرور ہے کہ پرابلمز ہیں, گریونسز بھی ہیں, ماضی میں ڈیمانسٹریشن بھی ہوتے رہے, سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران کی گورنمنٹ, ایران کے جو لوگ ہیں وہ کسی ایسی گورنمنٹ کو اس وقت دیکھنا چاہیں گے تہران میں جو کہ پرو اسرائیل ہو یا پرو امریکہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ آف کوشچن ہے یہ اس وقت, اور یہی ایران کی جیت ہوگی میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیے باقی تو ٹروپس تو لانے سے رہے, اسرائیل اور ایران کا بارڈر بھی نہیں ملتا, اور اس وقت جس طرح آپ نے شروع میں کہا صدر ٹرمپ کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ ٹروپس آن دا گراؤنڈ کا سلسلہ ہو. ایریل سپریمیسی ان کی ہے, وہ اسکائز دے کنٹرول ایرانین اسکائز, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ درست, لیکن جب تک ٹروپس آن دا گراؤنڈ نہ ہوں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور پھر ایران میں کوئی ایسی انسرجنسی بھی نہیں ہے کوئی ایسی جس طرح عراق میں تھی یا سیریا میں تھی یا لیبیا میں تھی فار دیٹ میٹر. تو میں نہیں دیکھ رہا ریجیم چینج کا. اور پھر ایرانین جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اپنے 3 نامینیٹ بھی کر دیے ہیں, وہ پھر جو سپریم کونسل ہے وہ ان کی ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ خدشات ضرور ہیں کہ سپریم لیڈر کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ریجیم چینج ہونے جا رہی ہے ایران میں. What about رضا شاہ پہلویز فیکٹر؟ میرا نہیں خیال کہ یار یہ اب دوبارہ اس طرف معاملات جائیں گے. ایک تو ایران کے اندر جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, اسیسمنٹ ہے, یہ معاملات رجیم چینج تک نہیں جائیں گے. وہ اسرائیل کہتا رہا, اور امریکہ بھی شاید اس سے ایگری نہ کرے کسی اسٹیج پہ, کیونکہ رشیا کا پریشر بھی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ خلیجی ممالک تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کا پرو اسرائیلی گورنمنٹ ایران میں آئے, اور ہمارے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے پاکستان کے کانٹیکس میں بھی کہ پرو اسرائیلی گورنمنٹ ہمارے بارڈر پہ موجود ہو. اور خاص طور پہ چین جس کا ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے اس رجیم کے ساتھ یا ایران کے ساتھ, وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ پرو یو ایس ہو یا پرو اسرائیل ہو. تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو اس بات کا ادراک ضرور ہے, اور وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ فردر ڈیسٹیبلائز کریں کسی کے. اور چائنا نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا آج, جو ایران کے فارن منسٹر ماسکو جائیں گے, پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کی ملاقات ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رجیم چینج کا معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور رضا شاہ پہلوی جو ہے کوئی ان کے جو ٹھیک ہے کوئی ایران کا ڈائسپورا باہر بیٹھ کر ان کو پروموٹ کرتا ہو, لیکن ایران کے اندر اس وقت کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے رجیم چینج کرنے کی, کیونکہ اسرائیل کے خلاف بڑی سخت نفرت ہے, امریکہ کے خلاف بھی نفرت ہے, نفرت کا رجحان ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہے اس وقت. صحیح. اچھا سر, آپ کے خیال میں دنیا کی جو ظالمانہ فاسقانہ تاریخ ہے وہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ عراق کے بارے میں یہ معروف ہوا کہ وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور پھر اس کے بعد ایک پورے ملک کو تباہ کر دیا گیا, اور بعد میں یہ بھی کہا, معذرتیں بھی کی گئیں ٹونی بلیئر کی جانب سے کہ وہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. کیا یہ موجودہ منظرنامہ اسی طرف وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پورے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد شاید 10-15 سال بعد ہم معذرت کریں گے کہ ان پہ جو الزام لگا تھا وہ درست نہیں تھا؟ بات تو آپ کی بالکل درست ہے, لیکن میں بھی ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ ایران کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے, اور ایران کے پیچھے جو اس وقت طاقتیں ہیں وہ خاص طور پہ چین, اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی اور رشیا بھی, کیونکہ پاکستان کی اس طرح کیونکہ ہمارے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب واشنگٹن میں تھے, تو کسی حد تک ہماری بھی سنوائی ہے ان معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں ڈسٹرکشن تو اسرائیل کوشش کرے گا, لیکن امریکہ کا ون آف تھا, اور میرا نہیں خیال کہ ایران بھی اس وقت تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, یا جو امریکی ایسٹس ہیں خلیجی ممالک میں ان کو ٹارگٹ کرے گا. میرا نہیں خیال. ایران کے ایک بڑا لیوریج اس وقت ایران کے پاس موجود ہے وہ این پی ٹی سے وڈرال کا ہے انڈر آرٹیکل 10 آف دا ٹریٹی.
لیکن وہ اس وقت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت بھی اگر انہوں نے کیا تو شاید مزید پرابلمز ان کے لیے کریٹ ہو جائے. چائنا اور رشیا بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ NPT سے ودرا کریں. تو اس وجہ سے میں نہیں دیکھ رہا کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہونے جا رہی ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان کچھ عرصہ یہ معاملات چلیں گے، وہ بھی میزائل داغیں گے، یہ بھی میزائل داغیں گے، کہیں کامیابی ہوگی کہیں نہیں ہوگی. لیکن اب میرے خیال میں تھوڑا سا جو معاملات ہیں وہ ڈپلومسی کی طرف جائیں گے، اور رشیا اور چائنا would play an important role in this behalf. اچھا سر، آپ ظاہر ہے سفارتکاری آپ کا شعبہ ہے، کیا یہ آپ کسی ایسے منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ایک سائڈ پہ ہوں، چائنا، رشیا، اب ایران ایک سائڈ پہ ہوں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا تیسری جنگ عظیم کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں؟ نہیں، میں تیسری جنگ عظیم تو قطع نہیں دیکھ رہا. لوگ پاکستان میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں. اب دیکھیے، اب حالات بالکل امریکہ کے جو بمبارڈمنٹ اس نے کی، اپنے B-2 بامبرز استعمال کیے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب ایران میں بھی کوئی امریکہ میں کوئی ایپیٹائٹ ہے اس بارے میں کہ اس معاملات کو مزید طول دیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب حالات کچھ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے، ایران کی حد تک کم از کم. لیکن دوسرا معاملہ فلسطین کا، تو وہاں پہ غزہ میں آج بھی دیکھیں سینکڑوں کے اعتبار سے ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں. وہ منظر، اسرائیل کو کہیں بہت سی کامیابیاں مل گئی ہیں نا. اسرائیل کا دیکھیں، حزب اللہ ختم ہو گیا، حماس کا کہیں معلوم نہیں ہے. اور پھر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک کوشش ہوگی کہ ابراہیم ایکارڈز کو جلد از جلد ریوائیو کیا جائے، کیونکہ ان کی ایک پرانی چیز ہے، اور پھر وہ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اب اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی کچھ اختلافات پیدا ہوں گے، خاص طور پہ ریجیم چینج کے کانٹیکس میں. اب امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے، اور خلیجی ممالک کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خلیجی ممالک کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کا بھی کچھ تھوڑا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اسرائیل کی ہیجمنی کریٹ ہو. تو اب تھوڑا سا معاملات تبدیل ہوں گے. میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے، یا اسرائیل کو اب کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ ایران کے ساتھ اب ہر روز، اور کیونکہ اب تھوڑا بہت امریکہ کا انٹرسٹ ہی ہوگا کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں. اور چونکہ ایران نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ پہلے اسرائیلی جو اپنا ایگریشن ہے وہ ختم کرے، تو میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، کچھ معاملات سفارتکاری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے سر، ابھی گزشتہ دنوں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ ملاقات تھی. اس ملاقات کا اثر حالیہ واقعات پر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل، کیونکہ جو ٹائمنگ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. ایک تو پہلگام کے واقعے کے بعد اور پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل واشنگٹن میں تھے، اور پھر اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اور جو کچھ ہوا، اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک اہم وزٹ تھا. اور پہلی دفعہ کسی امریکی صدر نے کسی آرمی چیف کو، دنیا کے کسی آرمی چیف کو اس طرح ریسیو کیا، نہ صرف ریسیو کیا بلکہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں لنچ بھی کیا. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس کو تنقید اس پہ کر رہے ہیں مختلف زاویوں سے. لیکن میرا خیال ہے کہ سفارتکاری میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ اپرچونٹیز ملتی ہیں وہاں آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں while retaining your fundamental interest, core interest. اگر ہمیں ایک ٹرانزیکشنل اپرچونٹی ملی ہے ویزا بھی امریکہ، وہ اب بے شک 3.5 سال کی ہو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دور کے حد تک ہی ہو، تو جتنا فائدہ ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھانا چاہیے وداؤٹ انڈرمائننگ آر کور انٹرسٹ. جب میں کور انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں سر فہرست جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں چائنا کی، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو اگر ہمارے کور انٹرسٹ اس سے نہیں کمپرومائز ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جس طرح امریکہ کے ساتھ انگیج ہوں. اور جہاں تک ایران کی بات ہے، اس تناظر کی بات ہے، تو ہم نے ڈیفینیٹلی، جہاں تک میری معلومات تھوڑی بہت ہیں، ہم نے ایڈوائز امریکہ کو یہی کیا ہے کہ آپ اس معاملے کو تھوڑا سا ڈپلومیسی کو تھوڑا سا وقت دیں. گو کہ انہوں نے 2 ہفتے کا وقت تو ایک گیمک کے طور پہ دیا، ایک ڈسیپشن کے طور پہ دیا،
لیکن بہرحال میرے خیال میں اب ڈپلومیسی ہماری جو کوششیں ہیں کہ سفارتکاری کی طرف معاملات ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے انٹرسٹ سے بھی نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بنے اور کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت ہماری ایڈوائس کہیں نہ کہیں تو سنی گئی ہوگی، آئی ایم شیور. صحیح. اچھا سر، پاکستان نے، امریکہ اس وقت جنگ میں براہ راست کودا نہیں تھا، پاکستان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے، پھر امریکہ اس جنگ میں براہ راست کود گیا. تو حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں؟ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، بہت سے پرابلمس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کریٹ کیے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی پیس کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، پیس کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی پہلی ٹرم کو دیکھیے تو انہوں نے ہی امریکی سفارت خانہ تل اویو سے شفٹ کیا جیروسلم. انہوں نے ہی گولان ہائٹس کو سیریا کا باقاعدہ اس کا حصہ تسلیم کر لیا، آکوپائڈ ٹیریٹری ہے. پھر انہوں نے ہی فلسطین کے معاملے کو پیچھے چھوڑ کر ابراہیم ایکارڈز کی طرف وہ آ گئے. تو انہوں نے پرابلم، اور پھر اس ڈیل سے نکل گئے، ایران ڈیل سے. تو پرابلمس تو انہوں نے بہت کریٹ کی اور انکریج کیا، امبولڈن کیا انہوں نے اسرائیل کو کہ وہ مزید پرابلمس کریٹ کرے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا مس پرسیپشن پاکستان میں ہے. ہم نے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے تو وہ ایک خاص پرسپیکٹو میں کیا ہے. وہ صرف پاکستان بھارت کی جو ایک کانفلکٹ ہوا اس تناظر میں کیا ہے. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیے، مثال کے طور پر مجھے یاد پڑتا ہے 1905 میں جب تھیوڈور روزولٹ اس وقت کے صدر جو تھے، انہوں نے روس اور جاپان کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی 1905، اس نے میڈییٹ کیا، اس کو رکوایا، اور 1906 میں اس جنگ کے کانٹیکس میں ان کو نوبل پیس پرائز ملا. اگر پاکستان نے بھی نامینیٹ کیا ہے تو وہ اسی کانٹیکس میں ہے، پاکستان بھارت ایک کانٹیکس میں ہے. وہ اور جو ان کی پالیسیز ہیں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اس کانٹیکس میں کیا. یہ الگ بات ہے کہ جو اور کریڈینشلز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ شاید اس سے ٹیسلیٹ نہ کریں، وہ اسے ہارمونائز نہ کریں. لیکن ہمارا اگر، اور یہ ایک اچھی ڈپلومیٹک موو تھی میرے خیال میں، کیونکہ ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید ملنا تو نہیں ہے نوبل پیس پرائز، کیونکہ اس وقت یورپ میں بھی خدشے کا اظہار کیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو ہم نے بھی وی ہیونٹ لاسٹ اینی تھنگ. کیونکہ ہم نے دیکھیے ایران کے جب امریکہ نے حملہ کیا تو ہم نے فلی اس کو بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کیا امریکہ کے ایکشن کو. ہم بھی OIC کے اجلاس میں استنبول میں بھی ہم نے اس کو کنڈیم کیا. تو پاکستان کی پالیسی کلیئر ہے ایز فار ایز انٹرنیشنل لا از کنسرن. لیکن اگر ہم نے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں، بلکہ فائدہ ہے. اگلے 3.5 سال میں کم از کم پاکستان بہت سی ایسی چیزیں امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، اور ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارا ایک مین انٹرسٹ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر ہم اس طرف لیں، اور کشمیر انڈس واٹر ٹریٹی، تھوڑا بہت اگر اس سے باتیں ہوتی بھی رہیں. اب جولائی میں پاکستان کو پریزیڈنسی ملے گی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی 1 مہینے کے لیے. اس میں اگر ہمیں تھوڑی بہت امریکہ کی سپورٹ مل جائے تو نو ہارم، ہم تھوڑا بہت باہر کوئی پریشر کر لیں، کوئی حال سر نہیں. ایک لاسٹ کوشچن، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب کیا کرنا ہے. وہ کسی نے کامنٹ کیا بڑا انٹرسٹنگ، اس نے کہا جی کہ ہم بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں اور کھڑے ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ 70s میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک اور اپنی جنگ کے علاوہ ایک اور جنگ میں کود پڑے، اور اس کا پاکستان کی معاشرت کو، معیشت کو، سماج کو بہت نقصان ہوا. اب جو سچویشن ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، مختصراً اگر اس کے بارے میں آگاہی دے سکیں آپ. دیکھیے ایک بات بڑی کلیئرٹی رہنی چاہیے. میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا جو ذہن ہے یا سوچ ہے وہ تو چین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے واشنگٹن اور لندن کے ساتھ. تو تھوڑا بہت ایک کانفلکٹ ہمارے سسٹم کے اندر ہے. اور جو پہلی ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 میں آئی، مجھے اس میں بہت سی کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. اور پاکستان کو تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہو سکتے. دیٹ از اے گیون ان مائی ویو.
آپ ٹرانزیکشنل ہی رہیں گے تعلقات، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات لانگ ٹرم میں وہی اسٹریٹجک تعلقات رہیں گے. وہ کہ اس وقت ہمیں کچھ کامیابی ملی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، اس لیے ہمیں یوفورک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پبلک جو بیان بازی ہے تھوڑا سا اس سے اعتراض بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں بھی اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بالکل اس کو لے، لیکن ساتھ ساتھ جو فنڈامنٹل چیز ہے کہ ہمارے کور انٹرسٹ اس ریجن میں ہیں، اور خاص طور پہ چائنا کے ساتھ جو ہماری الائنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی پاکستان میں شک نہیں ہونا چاہیے. ایونچولی چائنا ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور چائنا ہی آپ کا صحیح پارٹنر ہے. امریکہ میں تو 3.5 سال بعد حکومت تبدیل ہو جائے گی، ہو نوز کہ کیا سسٹم آتا ہے، کون پریزیڈنٹ آتا ہے، لیکن ہمیں ایک لانگ ٹرم ویژن کے تحت جہاں جہاں اپرچونٹیز ملتی ہیں ہمیں لینی چاہیے، اور چائنا ان کلوز کوآرڈینیشن ود چائنا، تاکہ ہمارے دو ممالک کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیسے لوگوں سے کم ہی گفتگو کا موقع ملتا ہے، لیکن جب بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے آدمی کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. آپ ویری کی کائنڈ سر. گفتگو کا، آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ سر.